اب ایک نقطہ اور سمجھیے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، یہ عبادات ہے، تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہو؟ دیکھیے، یہ کوئی تمبو کہیں لگا ہوا ہوتا ہے، شامیانہ ہے، تو چار اس کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس، ان کے اوپر وہ شامیانہ تنا ہوا ہے۔ چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، تاکہ بڑی عبادت کر سکیں۔ یہ بڑی عبادت ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے، شیطان لعین ہے، اس کی صلبی اور مانوی ذریت ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پھر مال کا لالچ ہے، وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے۔ ہمارے نفس کے تقاضے ہیں، چٹخارا چاہیے، عیش چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے، اللہ کی اطاعت کر سکیں گے، اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ لہذا چار عبادات دے دی، چار یہ بانس، چار ستون جن پر چھت کھڑی ہوئی ہے عبادت کی، عبادت۔ اور وہ ستون نمبر 1 کیا؟ نماز۔ کس لیے؟ تاکہ بھول نہ جاؤ کہیں۔ 5 دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے، صبح نیند بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی ٹھنڈی 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 ہوا، ساری رات حبس رہا ہو تب بھی صبح ضرور کچھ نہ کچھ ہوا چلتی۔ مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن صبح کے وقت آ کر اسے کچھ نہ کچھ سکون آتا ہے۔ تو فجر کی نماز کی اذان ہو گئی ہے، سن لی ہے، لیکن لیٹنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس کے خلاف جد و جہد کریں گے، اپنے نفس کے خلاف، تبھی تو اٹھیں گے نا۔ آؤ اٹھو، جاؤ مسجد میں، اللہ سے اپنا عہد جو ہے جو تم نے کیا ہوا ہے بندگی کا عہد، جاؤ تازہ کرو اسے۔ 4 رکعتوں میں 4 دفعہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر تم دھندا کرو گے، کاروبار کرو گے، دفتروں میں جاؤ گے، پھر ظہر کے وقت پھر آ جاؤ مسجد میں، پھر عہد تازہ کرو۔ پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا، کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا، کچھ کھانا کھایا، پھر گئے اپنی دکان پر، لیکن پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، پہلے تم اپنا عہد جو ہے پھر تازہ کر لو، پھر غروب وقت، غروب سورج کے وقت پھر تازہ کرو، رات کو سونے سے پہلے پھر تازہ کرو۔ حفیظ جالندری کا بڑا عمدہ شعر ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں۔ یہ ہماری یہ سلیٹ ہے، لوح تختی ہے، اس پر لکھا ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن سرکشی جو اندر سے آ رہی ہے نفس کی، اس نے اس لوح کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اسے دھندلا کر دیا ہے۔ آؤ سجدے میں گریں، زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگڑیں تاکہ وہ جو نقش ہے بندگی کا وہ تازہ ہو جائے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ اچھا، ایک میں نے کہا نفس ہے، نفس امارہ ہے، اس کو چٹخارے چاہیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روزہ دیا۔ دیکھو روزے میں تم صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھاؤ گے، پانی بھی نہیں پیو گے۔ اب تو رمضان جو آتا رہا ہے، اب سردیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا روزہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اب آ رہا ہے رفتہ رفتہ، بہرحال وہ تو آتا ہے، ہر 30-33 برس کے بعد لازماً وہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر آئے گا مئی کا مہینہ، مئی کا روزہ، حلق خشک، آپ دفتر سے آئے ہیں تو زبان باہر نکلنے کو آ رہی ہے خشکی کی وجہ سے، پیاس شدید ہے، گھر میں داخل ہوئے ہیں، فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا پانی بھی ہے، مشروب بھی ہے، نہیں پی سکتے، اللہ کی اجازت نہیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھا نہیں سکتے، بہترین کھانے ہیں، نہیں کھانا، اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کس لیے ہے کہ تم نے 1 مہینے صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائی، حلال مشروب نہیں پیا، تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو۔ یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ دو، صدقات دو، انفاق کرو، نکالو، اس مال کو نکالو، جتنا یہ مال نکلے گا اتنا ہی دل کے اندر سے مال کی محبت کم ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں حج میں جمع کر دی، خرچ بھی ہوتا ہے۔
احرام کے اندر پابندیاں بھی ہیں. احرام کی حالت میں زن و شوہر کا تعلق نہیں ہو سکتا، بیوی اور شوہر کا. اسی طریقے سے آپ بال نہیں توڑ سکتے اپنا. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر بھی ہے، تلبیہ بھی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ترانہ جو ہے حمد کا اور ترانہ توحید وہاں پر پڑھا جا رہا ہے. تو کیا مطلب بات سمجھ میں آئی؟ یہ 4 عبادات اس لیے دی ہے کہ وہ بڑی عبادت ہم کر سکے، کہ ہم سے کہیں اللہ کے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے. ہر وقت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. اب تیسرا نقطہ ذرا کڑوا ہے. اب تک کی باتیں تو آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اب کڑوی بات ہے. یہ اطاعت اللہ کو مطلوب ہے، کلی اطاعت، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل. بھائی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ پیکج ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اللہ کہتا ہے یا میری اطاعت کرو تو ہمہ تن کرو، ہمہ وقت کرو. یہ نہیں کہ کچھ میری اطاعت کر لی، کچھ نفس کی اطاعت کر لی، کچھ کسی اور کی اپنی برادری کے رواج کی اطاعت کر لی. نہیں، یہ 20%، 30%، 33%، 50%، یہ اطاعت مجھے قبول نہیں ہے. میرے ہاں تو قبول ہوگی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ کامل اطاعت. اگر تم نے روش یہ اختیار کر لی کہ کچھ حکم مانے کچھ نہیں مانے، یہ بڑی تلخ آیت ہے. میرے نزدیک قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں آئی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب شریعت کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے؟ نماز کا حکم کس نے دیا؟ میں نے. نماز تم پڑھتے ہو. سود کی حرمت کا حکم کس کا ہے؟ میرا ہے، اور اسے تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. کیا یہ میرا حکم نہیں؟ اگر میرا حکم نہیں مانا تو نماز کاہے کے لیے آتے ہو؟ پڑھنے کے لیے. تمہاری نماز تمہارے منہ پر دے کر ماری جائے گی، تمہارا حج تمہارے منہ پر دے کر مارا جائے گا اگر حرام کی کمائی سے تم نے حج کیا ہے. مال حلال سے حج ہو وہ حج مبرور ہوتا ہے. حج مبرور وہ ہے جو اللہ کے ہاں حج قبول ہو جائے. آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یاد کیجئے 1971، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، جب مشرقی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی تو کتنی دعائیں قنوت نازلہ مسجدوں میں پڑھی گئی ہیں. اے اللہ مدد کر، اے اللہ ان کافروں کو تہس نہس کر دے، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دبر دیارہم. لیکن اللہ نے ایک نہیں سنی. سنی نہیں سنی. تمہارا منہ ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا. تم نے میرا دین قائم کیا ہے؟ تم میرے احکام پر چلتے ہو؟ اگر نہیں تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجئے، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، یا اے اہل کتاب، تمہاری پوزیشن ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم تورات کو نافذ نہ کرو، انجیل کو نافذ نہ کرو، اور بھی جو کچھ ہم نے نازل کیا اس سب کو نافذ نہ کرو. اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ. تمہارے پاؤں تلے زمین ہی نہیں ہے. کیا دعائیں کرتے ہو ہم سے؟ کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ اب اسی لفظ کو ذرا سا بدل کر پڑھ لیجئے. اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے کہ اہل کتاب کے لیے قانون کچھ اور ہو اور امت مسلمہ کے لیے کچھ اور ہو. نہیں، پڑھیے ذرا سا لفظ بدلیے. اے نبی کہہ دیجئے، اے قرآن والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، ہماری نگاہوں میں کوئی وقت تمہاری نہیں جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے. اور جو کچھ ہم نے نازل کیا، یعنی حضور پر وحی جلی کی علاوہ وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس ہے. تو قرآن بھی ہم نے نازل کیا، قرآن نازل کیا، اس کو نافذ کرو، اور سنت رسول بھی ہم نے نازل کی ہے، اس کو بھی اطاعت کرو، اس کو مانو، اس کی پیروی کرو. اچھا اگر یہ نہیں کرو گے اس کی سزا کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری شریعت اور کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟
ایک حکم سر آنکھوں پر، ایک حکم پاؤں تلے رون دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کوئی سزا نہیں ہے ان کی جو یہ حرکت کریں گے تم میں سے، الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حقیقت سے اللہ ناواقف نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. تم آئے ہو حج کرنے، داڑھی لمبی ہے تمہاری، اللہ کو معلوم ہے حرام کی کمائی سے حج کرنے آئے ہو، حرام کی کمائی سے عمرہ کرنے آئے ہو. تم نے مسجد تو بڑی شاندار بنوا دی، تمہارا کاروبار تو حرام کا ہے، سٹے اور جوئے کے اوپر کاروبار کر رہے ہو، بینک سے سودی قرضہ لے کر کاروبار کر رہے ہو، تو مسجد بنانے کا کیا تمہیں ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو نفقات جو ہیں، صدقات و نفقات صرف وہ قبول ہیں جو پاک اور حلال کمائی سے ہو. حرام کی کمائی سے تم نے کچھ بھی لٹا دیا ہو، اللہ کو ایک ڈھیلے کی اس کی قوت نہیں. اب اس میں دو سزائیں بیان کی گئی. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا کہ دین کے ایک حصے پر عمل ایک پر نہیں، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے. یہ تو نقد ہے جو دنیا میں ملتا ہے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ.